یہ جو عشق اور محبت ہے بہت خطرناک چیز ہے. لوگ کہتے ہیں مقدس ہے، میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کتنا خطرناک ہے. یہ جو موبائل سے واٹس ایپ کی لڑکی سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اس کی زندہ مثال ہے. یہ پاکٹ مار لڑکی ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا کون لڑکا مالدار ہے، اسی سے یہ ٹچ کرتی ہے. جب اکاؤنٹ کی مالک ہو جاتی، زمین کی مالک ہو جاتی، اولاد کی مالک ہو جاتی ہے تو ایک لات پیچھے سے مارتی ہے. اور یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. اس کے پاس ایک ہی چارہ رہتا ہے، زہر کھا کر کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. بہت خطرناک راستہ ہے یہ عشق اور محبت. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. آپ کو معلوم ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اونٹنی عطا کیا تھا. اس اونٹنی کو قتل کرنے والا کون آدمی تھا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس آدمی کا نام تھا قیدار بن سالف نام تھا اس کا. اور اس کا چکر چل رہا تھا ایک لڑکی سے، اس کا نام تھا انیزہ. اس لڑکی نے کہا کہ میں تم سے اس شرط پر شادی کروں گی کہ تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو. اس لڑکی کے عشق نے اس لڑکے کو مجبور کیا کہ اس اونٹنی کو راستے سے ہٹاؤ. جیسے صالح السلام کی اونٹنی پر اس نے حملہ کیا، اللہ کا عذاب پوری قوم پر آ گیا. اس لڑکے کی وجہ سے، اس لڑکی کے عشق اور محبت کے چکر میں پوری قوم تباہ ہو گئی. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. حضرت علی پر حملہ ہوا، کس نے قتل کیا، کس نے شہید کیا؟ اس آدمی کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. یہ آدمی تھا. اس کا چکر چل رہا تھا ایک لڑکی سے، قتامہ. اس کے باپ کو حضرت علی نے قتل کیا تھا. تو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہارے نکاح پر اسی شرط پر آؤں گی جب تم حضرت علی کو شہید کر دو. اس لڑکی کے چکر نے اس لڑکے کو مجبور کیا، حضرت علی پر حملہ ہوا. اس لڑکے نے پیار اور عشق کے چکر میں حضرت علی کو شہید کر دیا. کتنا بڑا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. تیسرا نمونہ، عشق کی شادی ناکام ہوتی ہے. 90% شادی ختم ہو جاتی ہے، طلاق پر ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ راز سنیے. لڑکا جس وقت کسی لڑکی سے عشق کرتا ہے تو وہ جوش میں ہوتا ہے. لڑکی جس وقت لڑکے سے محبت کرتی ہے جوش میں ہوتی ہے، ہوش تو ہوتا نہیں ہے. اب جب شادی کے بعد گھر آتے ہیں ہوش آتا ہے. اب سمجھ میں آتا یہ تو الو کا پٹھا ہے. اب اس کو سمجھ میں آتا یہ تو الو کی پٹی ہے. رگڑا ہوا جھگڑا ہوا، رشتہ ختم. اور جانتے ہیں کیوں رشتہ ختم ہوتا ہے؟ پیار اور محبت کا رشتہ کیوں ختم ہوتا ہے؟ دوسری وجہ، لڑکا ایک نمبر کا فلم باز، لڑکی ایک نمبر کی فلم باز. لڑکا لڑکی سے شادی اس خیال سے کیا کہ فلمی ہیروئن ہوگی. لڑکی نے اس خیال سے شادی کیا کہ لڑکا ایک نمبر کا ہیرو ہوگا. جب دونوں قریب آئے تو سمجھ میں آیا یہ ہیرو کہاں، یہ تو زیرو ہے. اس کو سمجھ میں آئے تو زیرہ ہے. اب یہاں سے رگڑا ہوا جھگڑا ہوا، مسئلہ ہی پیس دیا گیا، رشتہ ختم. جانتے ایک سب سے بڑا جھوٹ سماج میں کون سا ہے؟ ایک لڑکا کسی لڑکی کی آبرو جب لوٹتا ہے تو کیسے لوٹتا ہے؟ وہ اس سے آ کر کے کہتا ہے کہ تم سے میں شادی کروں گا. اب وہ لڑکی دھوکے میں آ جاتی ہے، آبرو حوالہ کر دیا. آبرو حوالہ ہو جانے کے بعد وہ لڑکا الگ ہو جاتا، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں. اب لڑکے کہتی ہے تم نے میری آبرو لوٹ لیا شادی کے وعدے پر. تو کہتا ہے کہ میری ماں تیار نہیں ہے، میرا باپ تیار نہیں ہے، یہ خود تیار نہیں ہے. اس کو مطلب آبرو لوٹنے سے تھا. چوتھی بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. عورت آگے آگے جا رہی تھی، پیچھے پیچھے لڑکا آ رہا تھا. عورت پلٹ کر کے کہتی تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ جان نہ پہچان، خدرا خدری سلام. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ لڑکا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لڑکی آگے آگے جا رہی ہے. تو لڑکی پلٹ کر کے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ میں تم پر عاشق ہوں. لڑکی بھی سمجھدار تھی کہ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. کہ عاشق ہو؟ ارے تو بے وقوف ہو تم. عاشق ہونا تھا تو میری بہن پر عاشق ہوتے. میرے پیچھے میری بہن آ رہی، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. تو لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا. لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا. تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے. کتنی خطرناک چیز ہے عشق اور محبت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک مولوی صاحب سے ایک عورت کو عشق ہو گیا. اس نے سوچا کہ چلتے پھرتے مولوی صاحب کو تو لا نہیں سکتے، ہاں دعا تعویذ کے بہانے سے لا سکتے.
دعا تعویذ کے بہانے سے بلا لیا, دروازے کے اندر داخل کر کے لگا دیا. مولوی صاحب جھاڑ پھونک کے لیے نہیں لائے ہیں, یہاں تو کچھ اور نشہ ہے. اب عورت کی چالاکی دیکھیے, اس نے 3 چیز پیش کیا. اگر تم اپنی آبرو چاہتے ہو, جان بچانا چاہتے ہو, اس دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہو, عزت آبرو بچانا چاہتے ہو, تو تم کو 3 گناہ میں 1 گناہ کرنا پڑے گا. یہ بچہ ہے, اس کو قتل کرنا پڑے گا, مجھ سے زنا کرنا پڑے گا, یہ دارو ہے, اس کو پینا پڑے گا. اور مولوی صاحب کا بھی دماغ چکرا گیا کہ کریں تو کیا کریں. اس نے سوچ کر کے فیصلہ لیا کہ بچے کو قتل کروں گا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, عورت سے زنا کروں گا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس نے سوچا کہ شراب سب سے چھوٹا گناہ ہے. اس نے جیسے ہی جام چڑھایا, نشہ سر پر آیا, لڑکے کو قتل بھی کیا, لڑکی سے زنا بھی کیا. ایک شراب کیا آئی, کوئی گناہ نہیں بچا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ٹھیلا والے کو آپ دیکھیں گے کبھی پیاز لے کر کے جاتا ہوا, گھومتا ہوا. ککڑی والے کو دیکھیں گے آپ جاتا ہوا سماج سے, راستے سے, محلے سے گزرتا ہے. تو ٹھیلا والا صبح سے لے کر کے شام تک پریشان, کوئی ککڑی خریدنے کے لیے نہیں آ رہا. کھیرا والا پریشان, ایک آدمی بھی کھیرا خریدنے کے لیے تیار نہیں. اب ککڑی والے نے دماغ لگایا, کھیرا والے نے دماغ لگایا, یار کریں تو کیا کریں, کیسے بیچیں. تو ککڑی والے سے کھیرا والے نے کہا کہ تم عورتوں میں چلے جاؤ, میں مردوں میں چلا جاتا ہوں. میں مردوں میں اعلان کرتا ہوں, تم عورت میں اعلان کرو, دیکھیں پورا کیسے ٹھیلا خالی نہیں ہو جاتا. کہا کہ کیسے؟ کہنا کہ تم کہنا عورتوں میں جا کر کے کہ مجنو کی پسلی لے لو, مجنو کی پسلی لے لو, مجنو کی پسلی لے لو. اور تم مردوں میں جا کر کے کہنا لیلا کی انگلی لے لو, لیلا کی انگلی لے. اب جتنے مجنو تھے پورا ٹھیلا صاف کر دیا, جتنی لیلا تھی مجنو کی ساری پسلی خالی کر دی. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے, آپ حیرت کر رہے ہیں. پٹھان فلم دیکھنے کے لیے جب بہار میں ٹکٹ نہیں ملا تو اپنے بھائی کو فون کیا دلی میں کہ تم ذرا ٹکٹ لے لو. تو بولا کہ ہاں ٹکٹ ہو گیا. تو یہاں سے ٹکٹ جب ٹرین میں نہیں ملا تو لیٹرنگ میں بیٹھ کر کے گیا پٹھان فلم دیکھنے کے لیے دلی میں. آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے مجنو نہیں ہوں گے؟ یہ مجنو تو سب سامنے نظر آ رہے ہیں. چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں. کتنی خطرناک چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, دھیان سے اس کو سنیے گا. خانقاہ میں ایک مرید آیا, جوان تھا, خوبصورت تھا, اور پیر صاحب کی نوکرانی کھانا پہنچا رہی ہے. تو اسی کو آنکھ مارنے لگا. پیر صاحب کی نوکرانی نے جا کر کے کہا کہ کس آوارہ کے پاس ہم کو بھیجتے ہو, وہ تو آنکھ مارتا ہے. کہا کہ اچھا اس کا علاج ہو جائے گا, اس کا علاج ہو جائے گا. پیر صاحب نے اپنی نوکرانی کو دست کی گولی کھلا دیا. پخانہ نکلنے لگا, دستانے لگا. 20 دست آئے. کہا کہ اس کو گھیلے میں رکھنا, مٹکے میں رکھنا, پھینکنا نہیں. اور اس کے بعد جب لڑکی چڑیل ہو گئی, آنکھ گھس گئی, چہرہ پھیکا پڑ گیا, ہڈی نظر آنے لگی, تو اب شیخ نے کہا کہ تم جاؤ کھانا لے کر کے, اب دیکھتے ہیں کہ آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا ہے. اب جب لڑکی کھانا لے کر کے آئی تو لڑکا مراقبے میں چلا گیا, اعتکاف میں, سر اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے. لڑکی کہہ رہی میں تو وہی لڑکی ہوں جس سے تم چند دن پہلے آنکھ لڑاتے تھے. تو شیخ نے آ کر کے کہا کہ او جوان, کیا بات ہے, اب آنکھ کیوں نہیں لڑاتے ہو, کیا کم ہوا؟ 20 کلو پخانہ کم ہوا. تم کو اس سے محبت نہیں تھی, پخانے سے محبت تھی. شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے, اور کہا کہ دیکھ اے طالب اسے, صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے, بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا, تو اسی کا بس دیوانہ تھا. حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا, عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا, عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا.
آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے داماد کی طرفداری میں، بیٹی کی طرفداری میں داماد جل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بس آپ کا آخری امتحان تھا، آپ نے میری بھی آبرو بچا لیا، جلسے کو بھی بچا لیا۔ میں یہاں سے دعا کر کے جا رہا ہوں، اللہ آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے، کل کے جلسے کو بھی اللہ کامیاب فرمائے۔ آپ نے جتنا ادب سے سنا ہے، میں نے کبھی بھی اس علاقے میں اس طرح خوبصورت ماحول میں اور رات کے سناٹے میں نیند کو قربان کرتے ہوئے مجمع کو اس طرح سنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بے چینی بہت تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ میلے میں لوگ زیادہ تھے، یہاں کم تھے، اور جب شاعر لوگ شعر پڑھتے تھے تو آ جاتے تھے، جب شعر ختم ہو جاتا تو بھاگ جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ اللہ کی توفیق سے اپنے مہمان کی آبرو بچا رہے ہیں۔ اللہ محشر میں آپ کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بس دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیٹی کو نصیحت کیا کیجیے، بیٹی کی طرفداری مت کیجیے۔ اگر فاطمہ بنانا ہے، عائشہ بنانا ہے، تو بیٹی کی طرفداری مت کیجیے، بیٹی کو نصیحت کیجیے۔ کیسے، میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو پرائیویٹ میں بلایا، بلا کر کے کہا کہ میری پیاری بیٹی، ایک بار تم نے نبی کو ناراض کیا، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، نبی نے تمہیں معاف کر دیا، دوبارہ نکاح میں لے لیا۔ بیٹی اگر آئندہ کبھی نبی کو ناراض کیا، اپنے شوہر کو ناراض کیا، تو زندگی بھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت فاطمہ آ گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ فاطمہ کیوں آئی؟ تو کہا خفا ہو کر کے آئی۔ کہا کس سے؟ کہا علی سے۔ کہا کہ فاطمہ، میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، اگر علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر آؤ گی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی شوہر کو ناراض مت کرنا، ناراض ہو جائے معافی مانگ لینا۔ اگر شوہر کو ناراض کیا، شوہر نے معاف نہیں کیا، تم نے معافی نہیں مانگی، تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ رخصتی کا جب وقت ہوتا، اس منظر کو آپ دیکھیے گا، گھر کے سارے لوگ ایسے روتے ہیں جیسے کہ قیامت برپا ہو گئی۔ 18 سال کی بیٹی کو پوس کر کے جوان کر کے باپ جب رخصت کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا، قیامت برپا ہو جاتی، اتنا قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ اس موقع سے ماں نے پرائیویٹ میں بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی سسرال جا رہی ہو، غصہ مت دکھانا، بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کو بات بات پر ڈانٹنا نہیں ورنہ تم کو طلاق پڑ جائے۔ بیٹی سسرال تو جا رہی ہو، رانی بن کر کے مت رہنا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ بیٹی شوہر سے دور دور مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ بیٹی شوہر کے ساتھ ساتھ باہر ہمیشہ مت نکلنا ورنہ اس کو تم سے نفرت ہو جائے گی، تمہاری محبت کم ہو جائے گی۔ بیٹی جب سسرال جا رہی ہو تو شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹی نے کہا اماں، کان اس کے ہیں، آنکھ اس کی ہے، ناک اس کی، میں کیسے حفاظت کروں؟ کہا کہ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی اٹیچر پھٹیچر مت رہنا جب شوہر تمہارا گھر میں رہے۔ نئے کپڑے پہننا، پرانے نہیں، پرانے کپڑے ہیں تو میلے نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، وضو کر کے رہنا، غسل کر کے رہنا، غسل نہیں تو وضو کر کے رہنا، سرما لگا کر کے رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔